السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 10ویں سورت کا آغاز ہوگا۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں ہے۔ سورہ توبہ اس سے پہلے ہفتے میں ختم ہوئی، الحمدللہ پورا ہو گیا قرآن وہاں تک۔ اور یہ سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ یہ قرآن میں 10ویں نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے۔ یہ مکی دور کے آخر میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور توحید کے دلائل ہیں۔ 2 آیتوں کے بارے میں بہت سے جو علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مدنی ہے، باقی آیتیں سب مکی ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش ہی کر دوں آپ لوگوں سے، ہم میں جو بھی پڑھے لکھے لڑکے ہوں اس طرح کے کہ جو قرآن کا درس سیکھنا چاہتے ہوں، کرنا چاہتے ہوں، تو وہ اپنا اردو یا ہندی کا قرآن لے کے بیٹھا کریں۔ بیٹی بھی جو بہنیں بچی کرنا چاہیں، جس سے کہ پھر وہ اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں قرآن کا درس شروع کر سکیں۔ اور طریقہ سب میں سکھا دوں گا انشاءاللہ کس طرح شروعات ہوگی۔ بس اپنا قرآن لے کے آئیں اور پھر یہاں ترجمہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اس میں ہلکی پھلکی تفسیر جو میں بیان کرتا ہوں، اسے کوئی چیز پسند آئے تو اسے نوٹ کر لیا قرآن کے اوپر ہی، اور پھر گھر جا کے دہرا لیا تو انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے صرف یہیں نہیں چلنا چاہیے بلکہ محلے محلے ہونا چاہیے۔ درس قرآن کی آج اتنی زیادہ ضرورت ہے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی ہم جو ہیں وہ دین سے اتنی زیادہ دور ہو گئے اور اللہ ہم سے ناراض ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے بات کہی ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 30 میں کہ قیامت میں نبی اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت کے بہت سے لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا، حالانکہ تلاوت بھی ہے جاری، مدرسوں میں لوگ حفظ بھی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول شکایت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی تلاوت یا خالی حفظ سے حق ادا نہیں ہوگا قرآن کا، بلکہ اس کے جو درس ہیں وہ جگہ جگہ ہونے چاہیے، جس سے کہ لوگوں کے عمل میں آئے، اس کے حساب سے فیصلے ہوں۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ کوشش یہ کریں، جو بھی لڑکے سیکھنا چاہیں اپنا قرآن کا ترجمہ لے کے آئیں اور بیٹھیں، اسے سمجھیں، اور یہ نیٹ پہ بھی چڑھتا ہے تو اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور بچیوں میں بھی جو بچے چاہیں اسے شروع کریں سیکھنا، انشاءاللہ اللہ مدد کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں بے انتہا جاہل آدمی تھا اس معاملے میں، ابھی بھی ہوں تو بہت ناکسی، لیکن پھر بھی الحمدللہ جتنی اللہ کی توفیق سے سیکھ پایا قرآن کو، تو آج اللہ نے اس قابل کر دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے درس دیتا ہوں۔ تو پھر آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے جب دعا کر کے بیٹھیں گے تو اللہ کی ہیلپ آپ کے لیے بھی آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یونس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1، الف لام را۔ یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن جو ہے یہ کمال حکمت والی کتاب ہے، کیونکہ اس میں حاکم جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، اس میں انصاف والے فیصلے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فیصلے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اسے حکمت والی کتاب کہا، اس کی آیتیں جو ہیں حکمت والی ہیں۔ آیت نمبر 2 میں، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی ہے کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئیں ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ نے اسی طرح شروعات کی ہے کہ انہیں تعجب ہوتا تھا جب بھی کوئی نبی آتا تھا، جیسے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے تو جو
مشرکین مکہ تھے انہیں بھی تعجب ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کھیلا بڑا اور پلا ہوا آدمی اور ہم میں سے ایک نبی بنا دیا گیا. تو بڑی تعجب کی بات انہیں لگتی تھی کہ ان جیسا آدمی نبی بنا دیا گیا اور اس پہ وہی آنے لگی. اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا کلام سناتا ہوں. اب وہ رہنمائی کرے گا ہماری. اگر فرشتہ یا کوئی جن آ جاتا تو اس ٹائم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں, ہم ایسے تو نہیں کر سکتے جیسے یہ کر رہا. تو اسی لیے اللہ نے انسان کو ہی نبی بنا کے بھیجا اور پھر اس سے بھی انہیں تعجب ہوتا تھا. اور یہ کہا کہ ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی گئی. جب وہی نازل ہو رہی تھی اس وقت لوگوں نے قبولیت کا مادہ نہیں تھا, کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ہم جیسا رہنے والا انسان, جیسا میں کہہ رہا ہوں, ہم میں سے ہی اس میں وہی آنے لگی اور وہ خوشخبری اور وہی سے سنانے لگا. اس لیے وہ اسے جادو کہنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے, گستاخیاں کرتے تھے نبی کے بارے میں کہ سب آدمیوں کو ڈرائیں. مطلب یہ اللہ کا حکم تھا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, مطلب دعوت دے لوگوں کو. امت کے ہر ایک فرد پہ دعوت جو ہے اس آیت کے حساب سے فرض ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ جو یہاں موجود ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ہم لوگوں نے یہ دعوت پہنچانی ہے جو ہم تک دعوت پہنچ گئی, کیونکہ نبی ہمارے اوپر یہ فریضہ ڈال کے گئے ہیں. مطلب ایک حساب سے ہم پیغمبر کے پیغمبر ہیں. یہ خود نبی کا ہمیں دیا ہوا ایک لقب ہے. ایک صحابی کو حضور نے کہا تھا کہ پیغمبر کا پیغمبر صحیح راستے پہ ہے. تو اگر ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں. تو ہر ایک فرد جو ہے اس پہ فرض ہے, لیکن حق کی تلاش بھی ہر والد پہ فرض ہے. یہ بھی سمجھ لیں آپ بات کہ صرف دعوت دینا ہی فرض نہیں ہے. آپ لوگوں پہ جو بھی ہم میں مان لو بے ایمان لوگ ہیں, ایمان والے نہیں ہیں, ان پہ بھی یہ فرض ہے. اللہ چوکانے والے کام کرتا رہتا ہے. آیت آئے گی کہ اللہ جو ہے سال میں ایک دو بار اس طرح کے حادثے بھیجتا رہتا ہے کہ لوگ چونکیں. آپ 5 وقت کی اذان ہی آپ کے کانوں میں پڑے تو یہ بھی ایک چونکنے والی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں کہ کس طرح کی آواز ہے, کون بلانے والا ہے. تو ہمیں تو کیونکہ عادت ہو گئی اس لیے ہم ویلیو نہیں سمجھتے, ورنہ اذان کی جو ویلیو ہے وہ ایک منادی کی سی ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ منادی کر کہ لوگ اس گھر کی طواف کرنے آئیں. تو یہ منادی ہے ایک حساب سے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑے نمازوں کے لیے. تو یہاں میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں آدمیوں کو ڈرائیں اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیں. ایمان کے بعد جو ہے وہ کس طرح کی وہاں چیزیں ملیں گی آپ کو, یہ خوشخبری ہے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر مرتبہ ملے گا. اللہ رب کے پاس اونچا مقام ہے, نیک اعمال کا بدلہ جو ہے وہ سچا مرتبہ اور بلند مرتبہ ملے گا وہاں پہ. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں مرتبے کی بات کہی ہے کہ جو لوگ ایمان میں آ جائیں گے انہیں آخرت میں بلند مرتبے ملیں گے. کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے. جب کچھ بھی کہنے کو نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ جادوگر کہہ دیتے تھے, مطلب گستاخی یہ کرتے تھے چھٹکارا پانے کے لیے. تو یہاں اللہ رب العزت نے 2 آیتوں میں یہ بات بتا دی ہمیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے دین کی دعوت دینا, چاہے وہ ہم زبان سے دیں جتنا بھی علم ہو, ورنہ آپ کردار سے دیں. اگر آپ کی وجہ سے, کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو ذرا الٹا کریں آپ کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست سے ہٹ گیا اور دین کی طرف آتا وہ بھاگ گیا, ہمارے بے ایمانی کی وجہ سے, ہماری بد چلنی کی وجہ سے, ہمارے اخلاق کی وجہ سے کوئی دین کی طرف آ رہا تھا اور وہ ہٹ گیا, اور کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں, تو آپ یقین کریں آپ کے پھنسوانے کے لیے وہ ایک ہی آدمی کافی ہے اس حدیث کی روح سے. آیت نمبر 3, بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا. اب یہ جو 6 روز ہیں یہ روایتوں میں اتوار سے لے کے جمعے تک, جمعے کو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا تھا, اور سنیچر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ سنیچر کو چھٹی رہی, اسی لیے اسے سبت کا دن کہا جاتا ہے. روز سبت آپ نے سنا ہوگا, سنیچر والے دن جو مچھلی پکڑ لیتے تھے بنی اسرائیل, تو اسی لیے کہا جاتا تھا کہ تخلیق جو ہے اس دن جو ہے ٹوٹ گئی تھی. سبت جو کہتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے منتقع مطلب قطع کر دینے, بیچ میں تو کاٹ دینے کو, تو اسی لیے اسے روز سبت کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ نے تخلیق کو
توڑ دیا تھا، کاٹ دیا تھا۔ 6 دن اللہ نے تخلیق فرمائی، اور یہ کیسے 6 دن ہیں؟ اب یہ تو یہ ہمارے والے 6 دن آپ جیسے ہم مانتے ہیں اپنے دن، اور یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، یا وہ والے دن ہیں۔ تو بات تو وہی لگتی ہے کہ وہ جو دن ہیں بڑے والے، قیامت کا دن جو ہے اسی کی بات ٹھیک لگتی ہے، کیونکہ جب تک جو ہے یہ چاند اور سورج تو بن ہی نہیں تھے کہ یہ والے دن گنے جائیں۔ چاند سورج کے تخلیق ہونے کے بعد ہی تو یہ دن قیام میں آئے نا، جو ہمارے دن رات ہیں۔ تو اس لیے انہی دنوں کا ذکر یہاں لگتا ہے کہ 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پہ قائم ہوا۔ مطلب یہ متشابہات میں سے ہے یہ آیت، اس کی کیفیت اور صحیح عقید جو ہے وہ اللہ کے ہی علم ہے کہ کیسے پیدا کیا چیزوں کو، اور خود کیسے قائم ہوا عرش پہ جا کے۔ تو بنانے والا جو ہے وہ خود ہی اس بات کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی بنانے والا ہے، رزق میں ہدایت دینے والا وہی ہے، اور پوری کائنات پہ کنٹرول کرنے والا بھی وہی ہے۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا کہ تمام جو سلیقے اور صلاحیت کے ساتھ اللہ احتیاط کے ساتھ کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی جو ہے 255 نمبر آیت، اس میں اللہ نے کہا نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ مطلب اتنا چوکس ہے اس کائنات کو لے اللہ رب العزت کہ کبھی اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ آپ دیکھو نا، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جب میں نے سوچا نا اونگ کے بارے میں، تو میں اپنا اکثر کام کبھی دیر سے مطلب سونا ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، تو دن میں ایسے جھٹکا آتا ہے، ہاتھ سے پین تک چھٹ جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ ایک اونگ اس طرح لے لے اور کائنات ہاتھ سے چھٹ جائے، کیا عالم ہوگا؟ آپ اندازہ تو کرو۔ جو چیز پوری طرح سے اس نے تھامی بھی ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ تو اپنی اونگ پہ آپ دیکھو نا کہ ہمارے ہاتھ سے پین تک چھٹ جاتا ہے اس ٹائم، ہاتھ میں چشمہ ہو، کتاب ہو، اکثر گر جاتی ہوگی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو۔ تو اللہ رب العزت اتنا چوکس ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، اتنا کنٹرول کیے ہوئے ہے اس پوری کائنات کو۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ یہ بھی آیت الکرسی میں اس نے کہا کہ کوئی میری مرضی کے خلاف سفارش نہیں کر سکتا وہاں پہ۔ تو وہاں یہ مشہور تھا نا کہ جو ہمارے بت ہیں یہ ہماری سفارش کر دیں گے، تو یہ کافر یہ سمجھتے تھے۔ ویسے شفاعت پہ ایمان ہمیں رکھنا ہے، امکان ہے، مگر وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات فرمائی، اور آیت الکرسی میں بھی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا بنا اللہ کی مرضی کے۔ اس کا مطلب شفاعت تو ہوگی، لیکن ہوگی اللہ کی مرضی سے ہی۔ سورہ نساء کی 28 نمبر آیت اور سورہ نجم کی 26 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ سفارش تو ہوگی لیکن اللہ رب العزت کی مرضی سے۔ تو اس کے پاس کوئی سفارش کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ جو خالق ہے، مدبر ہے، اور تمام اختیار رکھنے کا مالک ہے، ہم اس کا بھی دھیان نہیں کرتے، اس کی بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔ تو یہاں اللہ نے ٹوکا ہمیں کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے، پورا اختیار اس کا ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے اور کسی کے آگے نہ جھکا جائے۔ تو یہ آیت جو ہے کہ کس طرح سے قائم ہوا عرش پہ، کس طرح اس نے پیدا کیا چیزوں کو، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ متشابہات میں ہیں۔ ہو سکتا ہے قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس پہ ڈسکوری کریں اور یہ سارے کے سارے راز کھلنے ہوں۔ آیت نمبر 4، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، مطلب جو مالک کی یوم الدین ہے اس کا وعدہ بھی سچا ہے کہ اس کی خبر کے بعد بھی نافرمانی اگر ہم کریں کہ ہمیں اس کے آگے کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد بھی ہم اگر گناہ کریں، ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہم دعا کے ٹائم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، لیکن گناہ کے ٹائم ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ اس ٹائم ہمیں اللہ یاد نہیں آتا گناہ کے وقت۔ تو ہمیں تو گناہ کے وقت بھی اور دعا کے وقت بھی لگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، تبھی ہم گناہوں سے دور ہو سکیں گے۔ تو یہاں اللہ نے کہا اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، مطلب وہ جو قیامت کا دن ہے، جو اس دن حساب کتاب کا دن ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ وہاں پہ حساب کتاب لے گا۔ تو اس کے بعد یہ جو خبر دی ہے، اس کے بعد کوئی نافرمانی کرے گا تو پھر اسے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، کیونکہ بہت سے بے نمازی مرد جو ہیں یا عورتیں بے پردہ یہ سوچتی ہیں کہ اس کے بدلے میں کھولتا ہوا پانی مجھے پینا پڑے گا۔ اگر یہ سوچ لیں تو کسی بھی قیمت پہ اس طرح کے گناہ نہ کریں، ایک وقت بھی نماز نہ چھوٹے کہ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا۔ بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک
کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے. مطلب برپا قیامت اس لیے ہوگی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہاں تو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں, نیکی کرتے رہتے ہیں, اصل تو اجر وہاں ملنا ہے. اب آپ دیکھو نا, بڑے سے بڑے گناہ کا یہاں کیا ہے کہ پھانسی دے دی جائے گی. لیکن مان لو کسی نے کسی کے گھر والوں کو قتل کر دیا, اور اس کے معصوم بچے جو ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, آگے جا کے بدماش بن گئے یا چور اچکے بن گئے, باپ کے سایہ ہو گیا, اس نے تو قتل کر دیا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے قتل کے بدلے میں یہاں اسے قتل کر دیا جائے, اس کا انصاف ہو گیا. اس کا مطلب کوئی اور عدالت ابھی سجے گی, وہاں اس کی پوری سزا اسے ملے گی کہ اس نے اس کے باپ کو قتل کیا. حالانکہ سب کچھ لکھا ہوا تھا, لیکن پھر بھی یہاں یہ طے ہونا ہے وہاں پہ کہ کس کی وجہ سے کیا معاملہ ہوا. ایک بزرگ جا رہے تھے اور وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. ایک شریف سا لڑکا سامنے آیا, اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور ان کے ماتھے پہ دے کے مار دی, خون کا فوارہ چھوٹ گیا. انہوں نے جو اسے گھور کے دیکھا تو کہنے لگے, بڑے میاں مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہا, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, آپ ہی کا تو جملہ ہے, ابھی آپ کہہ رہے تھے. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ بات ٹھیک ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے اللہ کے بیچ میں منہ کالا کس نے کیا. تو اگر ہماری حرکتیں نیگیٹو ہوں گی, لکھا ہوا تو سب کچھ اسی طرح سے ہے, سر بھی اسی طرح پھٹنا تھا ان کا, مگر کس کی وجہ سے پھٹا یہ حساب کتاب ہونا ہے وہاں پہ. تو ہماری وجہ سے کتنی نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے معاشرے میں, اللہ یہ دیکھے گا کہ ہم نے کیا کیا. ہماری وجہ سے اچھائی پھیلی ہے, ہماری وجہ سے برائی پھیلی معاشرے میں. یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. مطلب جزا اور سزا کا بیان یہاں پہ آیا گیا. جنہوں نے نیک کام کیے انہیں نوازا جائے گا, پورا اجر دیا جائے گا. لیکن جن لوگوں نے جو ہے یہاں برے کام کیے ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے. یہاں اللہ نے کہا کہ پہلی بار پیدا کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے آخرت میں. تو جو پہلی بار کوئی چیز کو بنانا ہوتا ہے نا, وہ مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کوئی بھی فیکٹری جو پروڈکٹ بناتی ہے, پہلی بار میں تو بہت سارے اس کے لوازمات ہوتے ہیں, میٹنگیں ہوتی ہیں, اس کے بعد اسے شیپ دی جاتی ہے, اس کے ڈرائنگ بنائی جاتی ہے. لیکن ایک بار بننے کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں اسی سے بنتی چلی جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب پہلی بار میں نے پیدا کیا تمہیں, تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا بلکہ آسان ہوگا. تو قیامت میں اللہ رب العزت پہ کوئی یہ شک کرے گا وہ کس طرح پیدا کرے گا. تو جب وہ پہلی بار بنا کسی چیز کے وہ پیدا کر سکتا ہے, تو قیامت میں بھی وہ بالکل انشاءاللہ کن فیکون میں سب کچھ کر سکتا ہے. آج کی 5ویں آیت, وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا. سورج کی اپنی روشنی ہے, جبکہ چاند جو ہے وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے. سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے, یہ سائنس سے ثابت ہے بات, یہ اللہ کی نشانی ہے. تو یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا. مطلب یہاں سورج کو چمکتا ہوا اس لیے کہا اللہ نے کیونکہ اس میں حرارت ہوتی ہے, تپش ہوتی ہے. تو یہ ثابت ہے سائنس سے بات. تو تپش اور روشنی اور حرارت کی وجہ سے سورج کو یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے اسے چمکتا ہوا بنایا. اور چاند کو نورانی, چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے اس لیے اسے نور کہا. اس کی نورانیت جو ہے وہ اس کا الگ ہی لطف اور فائدہ ہے. جو لوگ چاند کو دیکھتے ہیں, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھت پہ پڑھ کے کیسا لطف آتا ہے, کیسی نورانیت اور کیسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سورج کو آپ نہیں دیکھ سکتے اس طرح سے جس طرح چاند کو آپ دیکھ سکتے ہو. تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے جس چیز کا جو اللہ نے چاہا اس طرح سے اسے بنایا, اور سورج کی روشنی سے ہی چاند چمکتا ہے. کہ دونوں کے اپنے اپنے جو منزلیں ہیں وہ مقرر ہیں. وہ آیت میں آگے آ رہی ہے بات کہ اللہ نے چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا. تو یہاں دونوں کے اپنے میدان ہیں. کیلنڈر جو ہے وہ عیسوی اور قمری دونوں ہیں. آپ جو سورج سے کیلنڈر چلتا ہے جو عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے عیسائی لوگوں کا, اس کیلنڈر سے ہماری زندگی کے بہت سارے کام چلتے ہیں. آپ کی شادی کی تاریخیں ہیں, آپ کی نمازوں کے وقت ہیں, یہ سب آپ جو ہیں وہ اسی طرح سے طے کرتے ہیں دنیاوی ٹائم کے حساب سے. آپ کو کسی کو ٹائم دینا ہو, آپ کے آفس کے ٹائمنگ ہیں, جو بھی آپ کے معاملے ہیں وہ اس طرح سے چلتے ہیں. اور قمری حساب سے بھی آپ کا معاملہ چلتا ہے. جیسے رمضان شریف ہے, اس میں آپ روزے جو ہیں وہ قمری حساب سے رکھتے ہیں. روزے کھلنے کا وقت ہے, نمازوں کے وقت جو کس ٹائم سے وقت شروع ہوا کس وقت ختم ہوا, تو یہ جو ہے وہ سارے اللہ رب العزت کی طرف سے سارا طے معاملہ ہے. کاروبار, نماز, حج, رمضان, ان میں عدت کا معاملہ ہے.
اس سارے جو اگر پتہ لگانے ہوں تو قمری حساب سے آدمی سیٹ کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے بات کہی, اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی, اللہ ان میں ہر ایک چیز میں حق کے طور پہ پیدا کیا بامقصد. تو یوں ہی نہیں پیدا کر دیا بلکہ کسی بھی چیز کو, ہر چیز کا ایک مقصد ہے اللہ رب العزت کا بنانے کا. وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں, مطلب غور و فکر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ سورج کی روشنی ہو, چاند کی ٹھنڈک ہو, اس میں غور و فکر کا جو معاملہ ہے وہ. تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاند جو ہے وہ سورج کے ریفلیکشن سے چمکتا ہے. حالانکہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, مگر یہ سائن کی کتاب ہے. سائن کہتے ہیں نشانیوں کو. تو یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں, انہیں بھی اللہ نے آیتیں کہا. ایک آیت تو یہ ہے قرآن کی, اور یہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں نا جنہیں ڈسکور کرتے ہیں ہم, یہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہی ہیں. انہیں بھی دیکھ کے اللہ یاد آنا چاہیے. اب یہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو ایمان نہیں لاتے, یہ اتنی بڑی بڑی ایجادات کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کو پیدا کرنے والے کی طرف نہیں پہنچ پاتے. اگر جو پہلے لوگ تھے نا مسلمانوں کے, وہ بڑی ڈسکوری کرتے تھے اور اللہ تک ان کی پہنچ ہوتی تھی, معرفت حاصل ہوتی تھی. جتنا آپ علم حاصل کریں گے, جتنی آپ ڈسکوری کریں گے, اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی, اللہ سے محبت پیدا ہوگی, اور پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں میرا اللہ حق ہے, اسی کی پیدا. اب آپ یہ دیکھیں, علم دینے والا اللہ, ان چیزوں کو پھیلانے والا اللہ, ان کی ڈسکوری کے لیے آپ کو عقل دینے والا اللہ. لازمی بات ہے جب آپ ہر چیز میں دیکھیں گے کہ میرا اللہ کا بنایا ہوا ہے تو پھر آپ کی پہنچ جو ہے وہ اللہ تک آرام سے ہوگی. آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا, بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, مطلب غور و فکر کرنے والوں میں. تو یہ جو دن رات کا جو آنا جانا ہے نا, کبھی کی رات لمبی کبھی کے دن لمبے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو ہے وہ دن چھوٹے ہونے لگے اور راتیں لمبی ہونے لگی. تو یہ ٹھنڈی راتیں, دن لمبے ہو جانا, گرم ہو جانا دنوں کا, یہ اس ہستی کی کارکردگی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے وہ سب ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. ڈر سے مطلب یہاں تقویٰ ہے. یہ ڈر نہیں کہ اللہ کو معاذ اللہ چمبک لیے بیٹھا یا کوئی چابک لیے بیٹھا ہے, ڈنڈا لیے بیٹھا کہ مارے گا, بلکہ کچھ خوف. تقویٰ جو ہے, تقویٰ یعنی کہ بچنا, پرہیزگاری اختیار کرنا, گناہوں سے بچنا. اگر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے ڈر لگے گا کہ میرے اللہ کو میرے کسی گناہ سے تکلیف نہ ہو, دکھ نہ ہو کہ میں نے انہیں سب کچھ دیا اور پھر میری نافرمانی کر رہے ہیں. یہ ہے تقویٰ. یہ تقوی کی آپ کو میں ڈیفینیشن سمجھاؤں. تقویٰ یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ مارے گا یا پکڑ لے گا یا دوزخ میں ڈال دے گا, بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں گھستے ہیں اور آپ کے والد سو رہے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, آپ جوتے اتار لیتے ہیں کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے میرے والد کی آنکھ نہ کھل جائے. یہ جو ڈر ہے کہ میرے والد کو بے آرامی نہ ہو جائے, یہ تقویٰ ہے. تو اگر آپ کو اپنے کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے لگے کہ میرے اللہ کو برا لگے گا, اس نے منع کیا قرآن میں, تو یہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ جو کہتے ہیں وہ بچنے کو ایک لغوی میننگ تقوی کی یہ ہے کہ بچنا. تو یہاں اللہ نے کہا ان سب میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں, اور یہ جو اللہ کا ڈر ہے نا, اس میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ موت آنی ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, اس لیے نیک اعمال کرتے رہنے چاہیے آدمی کو. گناہوں سے بچنا, نیکی کی طرف جانا, یہ دونوں چیزیں تقوی میں آتی ہیں. ساتھ بھی آیا جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں, اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. یہاں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس میں ہی مطمئن ہو گئے دنیاوی زندگی میں کہ ہم مطمئن ہیں. 4 طریقے کی بات یہاں پہ اللہ نے کہی ہے. ایک تو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے, مطلب جنہیں یہ ہم سے ملاقات کا کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ ہم ملیں گے ان سے, ہم حساب کتاب لیں گے. یہ انکاریوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. دوسرے نمبر پہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ یہیں جینا یہیں مرنا. ہمارے حال یہی ہے آج, جس طرح کے ہمارے حالات ہیں کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہمیں آخرت پہ کھڑے ہونا, ورنہ کب کب ہی چھوٹ جائے. آخرت کی زندگی تو ایسی ہے, اگر آپ کو پکا سچا یقین ہو جائے تو آپ ہیبت میں رہنا شروع کر دیں, آواز ہی نہ نکلے. میرے تو استاد یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو کم کم جانتے ہیں وہ اللہ کو زور زور سے پکارتے ہیں, جو اللہ کو تھوڑا زیادہ جانتے ہیں وہ اللہ سے کانا پھوسی کرتے ہیں.
اور جو اللہ کو بہت زیادہ جانتے ہیں وہ ہیبت میں رہتے ہیں، ان کی تو آواز ہی نہیں نکلتی، مطلب دہشت میں۔ آج بھی اللہ اگر آپ کو جنت یا دوزخ دکھا دے تو آپ پہ ہیبت طاری ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں کو اللہ کچھ دکھا دیتا ہے نا، ان کی زندگی پھر دنیا میں نہیں لگتی انہیں، وہ تو نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ آپ دیکھ لو اٹھا کے، جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ رہنا تھوڑی چاہتے ہیں یہاں، وہ تو یہ چاہتے ہیں نکلیں، کیونکہ حضور فرما کے گئے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں کوئی رہنا چاہتا ہے؟ آپ خود سوچ کے دیکھو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو جیل ہوئی ہو، کیا لگتا ہے وہاں پہ کس طرح نکلیں یہاں سے؟ تو جیل کو تو قید خانہ کہتے ہیں، تو نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں سے نکلنے کی سوچتے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ جو دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گیا، مطلب مطمئن ہو گیا اور اس میں جی لگا بیٹھے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ سب کو یہ سمجھ لیا، پھر مطمئن بھی ہوگا کہ ہمیں آخرت میں کوئی حساب نہیں دینا۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسی غفلت کہ ذرہ ذرہ بھی گواہی دے دے تو اللہ کو نہ پہچانے۔ 8ویں آیت، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے، اللہ غفلت کی وجہ سے۔ اب ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں میں ہونے سے بچا لے۔ آج کی نبی آیت، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ اب نیک لوگوں کی بات آئی یہاں پہ، جو اللہ والے ہوں گے، اور ان میں ہمیں ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہ کے، اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرما لے اور آخرت میں ان کے ساتھ اٹھے ہم۔ یہاں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ جو ہے انہیں ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، مطلب نور کی روشنی میں منزل تک، ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا۔ جو پل صراط ہے نا، آپ نے سنا ہوگا قیامت میں ایک پل صراط، ایک پل ہے، مطلب اس پہ کو گزرنا پڑے گا، نیچے دوزخ ہوگی اور سامنے جنت ہوگی، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی ہدایت کے حساب سے اس کے نور کے روشنی میں چلیں گے نا، قرآن کی آیت ہے، وہ بہت تیزی سے اسے پار کر جائیں گے۔ وہ بال سے ہی باریک پل ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز، کہ جو لوگ دوزخی ہوں گے اس پہ چلیں گے اور کٹ کے نیچے گر جائیں گے دوزخ میں۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہوں گے انہی کا ذکر ہے یہاں کہ اللہ انہوں نے ایک کام کیے، ان کا رب ان کو ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی اور جنت، تو اس منزل تک پہنچا دے گا۔ نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، مطلب ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ یہ فضل فرمائے گا۔ اور ایمان جو ہے وہ قول سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو، اور اس لیے نفع مند علم کی ضرورت ہے۔ جتنا ہمارا یقین بڑھے گا، جتنی معرفت بڑھے گی، اللہ سے جتنا تعلق بڑھے گا، اتنا ہی انسان صاحب عمل ہوگا۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا، آپ کا عمل بڑھتا جائے گا۔ جتنا آپ کو لگے گا کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا، اتنی آپ نیکی کریں گے کہ وہاں میں کسی طرح بھیج دوں۔ آپ کہیں بھی جاؤ، آپ کو امریکہ جانا ہے، اگر آپ وہاں بینک میں پیسے ڈالے ہوں گے پہلے سے، تو آپ اطمینان سے وہاں جاؤ گے، اور اتر کے وہاں آپ کو سکون ہوگا کہ میرا یہاں مال ہے اور میں آرام سے یہاں رہ لوں۔ آخرت میں اگر آپ کے بینک میں وہاں جمع ہوں گے نا آپ کے اعمال، کیونکہ وہاں کرنسی کیا ہوگی؟ نیک اعمال، تو آپ اطمینان سے اترو گے وہاں کہ ہاں تو میرے بینک میں اعمال جمع ہیں۔ لیکن اگر آپ کے وہاں اعمال ہی جمع نہ ہوئے تو آپ کسی بھی، مان لو امریکہ میں آپ جہاز سے اترے، وہاں کچھ بھی آپ کا جمع نہیں ہے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ اور وہاں آپ کا مال جمع ہو، اللہ کے فرشتے جو بینک کے اس کے نگہبان ہیں وہ آپ کو لینے کے لیے آئیں، ریسیو کرنے کے لیے آئیں، آسان ہو آپ کے لیے آخرت۔ تو اس لیے وہاں کے بینک میں آپ ضرور جمع کرائیں مال۔ آج کی جو آخری آیت ہے 10ویں آیت، اس میں اللہ نے کہا ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ سبحان اللہ، مطلب جب جنت میں پہنچیں گے بغیر اہتمام کے ان کی زبان پہ جو ہے وہ اللہ کے کلمے آئیں گے سانس کی طرح، حمد و ثنا جنت میں۔ یہ مسلم شریف کے حدیث پاک میں بات ہے کہ سانس پہ اپنی حمد و ثنا کو جاری کر دے گا اللہ پاک، لوگوں کی جو سانسیں ہوں گی، جو جنتیوں کی سانسیں ہوں گی۔ تو یہاں ان کے اس میں پہنچتے ہی جنت میں فوراً ان کے منہ سے سبحان اللہ نکلے گا، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، مطلب جنت میں داخل ہونے پہ جنتی ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے اور فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے۔ یہ تو ہر ملاقات پہ ایک دوسرے کو سلام کرا کریں گے، سورہ یاسین میں بھی یہ بات ہے، اور جنتی فرشتے بھی، اور اللہ بھی جنتیوں کو سلام بھیجے گا، سلامتی بھیجے گا۔ سورہ اعراف کی 43 نمبر آیت میں جنت میں داخلے پر ان کی زبان پر شکر کے ترانے ہوں گے۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ ان کے باہمی سلام
یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. مطلب یہ ان کی زبانوں پہ اللہ رب العزت کی وہاں بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ مومن یہیں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، بلکہ جو سچے لوگ ہوں گے، حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ جنتیوں کے پہلے گروہ کے لوگ جو ہیں وہ چاند کی طرح چمکتے چہرے والے ہوں گے. ان کے جو ناک ہیں اور بلغم ہے، پیشاب ہے، پخانے ہیں، ان بالکل بند ہو جائے گا، وہاں پہ کچھ نہیں آئے گی گندگی جنت میں. ہر ایک کو 2 بیویاں ملیں گی جن کی جو ہے وہ مثال دی گئی سفید گدے سے، ان کے جسم جو ہیں چمکدار، اور پنڈلیاں جو ہیں ان کی سفید گدے جیسی پنڈلیاں ہوں گی. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جنت میں، اور وہاں بیویوں سے مراد صرف عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں. زوج کہا، زوج جو ہے ہمیں تو بتایا نہیں جاتا نا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں حوریں ملیں گی. حوروں سے حوروں کا مطلب صرف عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورتیں. وہاں تو جینس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا نا، سب کو اپنی مرضی کے حساب سے لطف اندوز کرے گا اللہ پاک. لیکن وہ کس طرح کی چیزیں ہوں گی، حضور تو یہ فرما کے گئے نا کوئی دماغ سوچ ہی نہیں سکتا، عقل میں آ ہی نہیں سکتی وہاں کی نعمتوں کے بارے میں. کسی نے وہاں مطلب وہاں کا مزہ یہاں بتایا نہیں جا سکتے اس دنیا میں کہ وہاں کے مزے کیسے ہوں گے. یہ آج الحمدللہ سورہ یونس کا پہلا رکوع پورا ہو گیا.